ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کو فون، کہا اسرائیل پر حملہ کرنے والے فلسطینی جنگجوؤں کے مضبوط عزم کو سراہتا ہوں۔ شاندار کارروائیاں امت اسلامیہ کے 70 سالہ پرانی توقعات کی تکمیل ہیں۔ اوائسی نے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کر دی، صورتحال کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرا دیا۔ اسلامی تعاون تنظیم نے عالمی برادری سے اسرائیلی قبضہ ختم کروا کر فلسطینی ریاست قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا عالمی برادری اپنی ذمہ داری پوری کرے، 2 ریاستی حل پر عمل سے ہی خطے میں امن کا قیام ممکن ہو سکے گا۔ چینی وزارت خارجہ نے فریقین سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے اور جنگ بندی کی اپیل کی۔ روس نے مذاکرات سے مسئلے کا پرامن حل تلاش کرنے پر زور دیا۔ امریکہ کا اپنا جنگی بحری بیڑا اسرائیل کے نزدیک بھیجنے کا اعلان۔ امریکی وزیر دفاع کہتے ہیں اسرائیل کی مدد کے لیے جنگی بحری بیڑے روانہ کر رہے ہیں، اسرائیل کے لوگوں کی حفاظت کریں گے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں کشیدہ صورتحال پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ کشیدگی میں اضافہ روکنے کے لیے تمام سفارتی کوششیں بروئے کار لائی جائیں گی۔ برطانوی وزیراعظم رشی سونک نے ٹویٹ کیا، اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ یوکرین نے بھی حماس کے خلاف اسرائیل کے حملوں کی حمایت کر دی۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی بھی اسرائیل کی حمایت کی۔ پاکستان کا فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار، اسرائیلی قابض فوج سے تشدد بند کرنے کا مطالبہ۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کہتے ہیں 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر خود مختار ریاست فلسطین کا قیام ضروری ہے۔ عالمی برادری مشرق وسطی میں دیر پا امن کے لیے فوری مداخلت کرے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا اسرائیل کے غاصبانہ قبضے اور ظلم و ستم کی مذمت کے بغیر امن کی طرف پیش رفت ممکن نہیں۔ پاکستان بھکاری بن گیا ہے تو ہمیں نواز شریف کیوں یاد آتا ہے؟ آج جب مہنگائی ہے تو آپ کو نواز شریف کیوں یاد آتا ہے؟ آج جب ڈیزل، بجلی، پیٹرول مہنگا ہے تو نواز شریف کیوں یاد آتا ہے؟ آج کیوں نواز شریف کا راستہ دیکھ رہے ہو؟ نواز شریف ہمیشہ ملک کو ٹھیک کر کے دکھاتا ہے۔ آج پاکستان بھکاری بن گیا تو نواز شریف کیوں یاد آتا ہے؟ بجلی، گیس، پیٹرول مہنگا ہو گیا تو نواز شریف کیوں یاد آتا ہے؟ قوم کیوں نواز شریف کا راستہ دیکھ رہی ہے؟ مریم نواز کا لاہور میں جلسے سے خطاب، کہا نواز شریف ہمیشہ ملک ٹھیک کر دیتا ہے، تسلی رکھو اس بار بھی نواز شریف آ کر ملک ٹھیک کر دے گا۔ 2017 میں نواز شریف کو نہیں پاکستان کی ترقی کو نکالا گیا۔ شیر کو مٹانے کے لیے آنے والے کئی آئے اور گئے، شیر وہیں کھڑا ہے۔ پاکستان میں موت سستی ہے اور روٹی مہنگی ہے۔ میں اس ظلم کے خلاف میدان میں کھڑا ہوں۔ یہ ظلم ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی میرے ملک کے عوام کے ساتھ نہیں کیا تھا، جو ظلم پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا ہے IPPs کے معاہدے کر کے۔ عوام بیدار ہو گئے، اب یہ کمپنی ایسے نہیں چلے گی۔ ملک میں موت سستی، روٹی مہنگی ہے۔ جماعت اسلامی اس ظلم کے خلاف کھڑی ہے۔ کراچی میں گورنر ہاؤس پر دھرنے کی شرکت سے خطاب میں سراج الحق نے کہا ایسٹ انڈیا کمپنی نے وہ ظلم نہیں کیا جو IPPs معاہدے کرنے والوں نے کیا۔ اب عوام یہ معاہدے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 1 ہفتہ منانے کے بعد پھر مہنگائی کے خلاف احتجاج ہوگا۔ ہم فیصلہ کریں گے اب دھرنا گورنر ہاؤس کے باہر ہوگا یا اندر ہوگا۔ آپ کی باری ختم، اب عوام کی باری شروع ہو رہی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کراچی کے حقوق پر تمام سیاسی جماعتوں نے چپ سادھ لی ہے۔ ملک میں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، سب اس پہ متفق ہے کہ ملک کا واحد حل یہ الیکشن ہے۔ ایک پارٹی کا سربراہ یہ کہہ رہا ہے جنوری اور فروری میں برف باری ہوگی، برف ہوگا، راستے بند ہوں گے، تو یہ ایک تجویز تھی ان کی۔ تمام جماعتیں متفق ہیں موجودہ صورتحال کا واحد حل الیکشن ہے۔ ایک پارٹی سربراہ نے تجویز دی کہ سرد موسم میں KP میں الیکشن نہیں ہو سکتے، برف باری والے علاقوں میں الیکشن کا راستہ نکالنا پڑے گا۔ گورنر KP غلام علی کہتے ہیں الیکشن تو لازمی ہوں گے، ہم صرف پرامن الیکشن چاہتے ہیں۔
مولانا فضل الرحمان مخالف کو جیل سے باہر دیکھنے کے بیان کی وضاحت خود بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے 40 سال تک افغان اور غیر ملکی تارکین وطن کا بوجھ اٹھایا ہے، ان کے اہل خانہ سمیت 40 سال تک پناہ دی۔ وہ احسان فراموشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ 40 سال تک افغان مہاجرین کا بوجھ برداشت کیا، جن کو پناہ دی اب وہ احسان فراموشی کر رہے ہیں۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جانا چکزئی کہتے ہیں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو باعزت طریقے سے واپس بھیجیں گے۔ ریاستی پالیسی پر کوئی بھی دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا، کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایمل ولی خان کے بیان کی مذمت کرتا ہوں، اردو بولنے والوں کو تارکین وطن سے ملانا بہت غلط ہے۔ سیاسی جماعتوں کے تحفظات دور کریں گے۔ ہائی لیول پر فیصلہ کیا گیا، جو غلط کام کرے گا ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ آرمی چیف نے کھل کر کہا ہے جس کی شکایت آئے گی ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کو دی گئی ڈیڈ لائن میں 22 دن باقی رہ گئے۔ پاک فضائیہ کی جانب سے 14 ملکی بین الاقوامی فضائی مشق انڈس شیلڈ 2023 کا آغاز۔ انڈس شیلڈ کی افتتاحی تقریب پاک فضائیہ کی ایک آپریشنل ایئر بیس پر منعقد ہوئی۔ مشق میں ترکیہ، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، مصر کی فضائی افواج حصہ لے رہی ہیں۔ ایئر وائس مارشل طارق محمود غازی نے کہا مشق پاک فضائیہ کے لیے ٹیکنالوجی کے فروغ، صلاحیتوں کو جدت سے ہمکنار کرنے میں مدد دے گی۔ بھارت کا ورلڈ کپ کرکٹ میں کامیاب آغاز، آسٹریلیا کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ بھارت نے 200 رنز کا ہدف 4 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ 2 رنز پر 3 وکٹیں گرنے کے بعد وراٹ کوہلی اور کے ایل راہل کی شاندار بیٹنگ 165 رنز کی شراکت بنائی۔ کوہلی نے 85، راہل نے ناقابل شکست 97 رنز اسکور کیے۔ آسٹریلوی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 199 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ ورلڈ کپ کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ انڈین اسپنر نے بہت اچھی بالنگ کی، کیچ چھوڑ جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس ٹائم پہ وہ کیچ ہو جاتا تو 20 پہ 4 ہو جاتا انڈیا تو پھر وہ اچھا پھر بھی ہو سکتا تھا کہ پھر بھی یہ رنز ہو جاتے، لیکن پھر اور گیم اچھا ہوتا۔ اور ہر لمحہ پرجوش میں ورلڈ کپ کا جوش عروج پر یونس خان کہتے ہیں بھارت آسٹریلیا میچ میں کوہلی کا کیچ پکڑا جاتا تو میچ اور دلچسپ ہوتا۔ آسٹریلین جارحانہ کھیلتے ہیں، باسط علی بولے بھارتی کھلاڑیوں نے پچ کو زیادہ بہتر سمجھا اور جیت گئے۔ کامران اکمل کا کہنا تھا آسٹریلیا والوں نے وہ غلطیاں کی جو عموماً وہ نہیں کرتے، صرف ایک اسپنر کو کھلایا۔ عائشہ عمر بنی مہمان اور کھیلا دلچسپ معصومانہ کھیل۔ مصطفیٰ چودھری نے دھارا قائم علی شاہ کا روپ آدھی کے چٹکلے۔